بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میت کو سرما لگانا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میت کو سرما لگانا جائز نہیں ہے. اس کی وضاحت فرمائیں کہ میت کو سرما لگانا کیسا ہے. میت کو سرما لگانا درست نہیں ہے، کیونکہ میت زینت سے بے نیاز ہوتی ہے. روح نکلنے کے بعد جسم کا اور بدن کا زینت سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اس لیے میت کو سرما لگانا درست نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر میت کے بال بڑے ہوئے ہو تو اس کے بال نہیں کاٹے جائیں گے اور اس کے بال میں کنگھی بھی نہیں کی جائیں گی، اس لیے کہ میت زینت سے بے نیاز ہے. اور اگر میت کے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو اس کے ناخن بھی نہیں کاٹے جائیں گے، اس لیے کہ میت ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو چکی ہیں. جس حالت میں انتقال ہوا اس حالت میں ان کی تدفین کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا خالہ سے پردہ کرنا ضروری ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خالہ سے پردہ کرنا ضروری ہے. اس کی وضاحت فرمائیں کہ خالہ سے پردہ کرنا ضروری ہے. خالہ سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ خالہ محرمات میں داخل ہے اور پردہ جو ہوتا ہے وہ غیر محرم سے ہوتا ہے، محرم سے نہیں ہوتا. تو جو ہمارے محرمات میں ہیں ان سے پردہ نہیں ہوگا. جو محرمات میں نہیں ہیں، غیر محرم ہے، ہمارے لیے ان سے پردہ کرنا ضروری ہے. ہمارے لیے محرم کون ہے؟ ہمارے لیے محرم وہ عورتیں ہوں گی کہ جس سے ہمارا نکاح جائز نہیں ہوتا، جن سے ہمارا نکاح حلال نہیں ہوتا، نکاح کرنا ان سے جائز نہیں ہوتا. وہ ساری عورتیں ہمارے محرمات میں داخل ہیں، ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے. اور جن عورتوں سے ہمارا نکاح جائز ہے، ہم ان سے نکاح کر سکتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے غیر محرم ہیں، تو ان سے پردہ کرنا ضروری ہوگا. اپنے والد کو بڑے میاں کہنا کیسا ہے؟ بعض لوگ اپنے والد کو بڑے میاں کہہ کر کے پکارتے ہیں، تو کیا ان کا بڑے میاں کہہ کر پکارنا درست ہوگا؟ اپنے والد کو بڑے میاں کہہ کر پکارنا بے ادبی ہے، کیونکہ لفظ بڑے میاں کے استعمال کو با تہذیب اور با وقار لوگ معیوب سمجھتے ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں. اس لیے اپنے والد کے لیے لفظ بڑے میاں کا استعمال کرنا بے ادبی ہے. اس لیے ان الفاظ سے بچنا چاہیے جو ہمارے معاشرے میں بے ادبی تصور کیا جاتا ہے. تو لفظ بڑے میاں کا استعمال اپنے والد کے لیے استعمال کرنا بے ادبی ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مذہب اسلام کا بانی کون ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ مذہب اسلام کا بانی خود اللہ تبارک و تعالی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام لے کر کے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے اور اسلام کے پھیلانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ آپ مذہب اسلام کی تبلیغ کریں، آپ مذہب اسلام کی اشاعت کریں. تو مذہب اسلام کا بانی کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام کا بانی خود اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے مذہب اسلام کو نازل فرمایا. قرآن کریم آسمانی کتاب ہے اور اسلام کے جو قوانین ہیں وہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ساری امت کی، سارے لوگوں کی ہدایت اور سارے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اسلام آیا ہے. تو اسلام کا بانی کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ اسلام کا بانی خود اللہ تبارک و تعالی ہے. اور اسلام سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے، سارے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے کے لیے نازل ہوا ہے. تو گویا کہ اسلام ایک آسمانی مذہب ہے، بندوں کا بنایا ہوا یا انسانوں کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے.